گل باوری سالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے بیسک عقیدہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بیماری دینے والا ہے اور اس سے شفا یابی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ چیزوں پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کچھ چیزوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، کچھ چیزوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ تو آئیے میں آپ کو کچھ چیزیں گنواتا ہوں کہ جن سے اگر آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی حفظ و امان میں رکھیں گے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قدری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اس میں زیادہ تر ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ہاتھوں کو سب سے زیادہ دھونا ہے۔ جب بھی آپ باہر سے آئیں تو اپنے ہاتھوں کا خاصا خیال رکھیں، جب بھی گھر پر آئیں تو صابن سے یا ڈیٹول جو بھی آپ کے پاس میسر جو بھی صابن ہو، آپ اس صابن سے تقریباً 30 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا آپ دھوئیں۔ یہ ڈاکٹرز کی احتیاطی تدابیر ہیں ان کی کہ آپ 30 سیکنڈ تک کم سے کم جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھویا کریں۔ جب آپ ہاتھوں کو دھوئیں گے، جن سے بھی آپ نے مصافحہ وغیرہ کیا ہوگا یا کچھ بھی اپنے آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہوگا، تو وہ وائرس جو ہے نا وہاں پر ختم ہو جائے گا۔ تو آپ جو ہے 30 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھویا کریں اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر آپ ماسک بھی لگایا کریں۔ یہ سب تمام چیزیں احتیاطی میں بتا رہا ہوں، یا آپ جتنی ہو سکتا ہے احتیاط کریں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے بیماری دینے والا اور اس سے شفا یابی دینے والا۔ تو اپنے چہرے پر ماسک لگائیں، جو بھی ہو، دستی کا ماسک ہو یا جو بھی آپ کو میڈیکلز وغیرہ میں جو بھی ملتا ہے، آپ جو ہے نا اس کو لگا کر نکلیں، مگر اس بات کو یاد رکھیں نمازوں میں آپ ماسک نہ لگائیں۔ بہت سارے حضرات نماز میں بھی ماسک لگا رہے ہیں۔ ماسک لگانے کو علماء کرام نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے اور بعض علماء کرام نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ اور آج کے دور میں ہمارے مفتیان کرام نے ایک فتویٰ یہ بھی دیا ہے کہ ماسک لگانا یعنی چہرے کو چھپا کر نماز پڑھنا یہ مجوسیوں کی علامت تھی، لیکن آج وہ مجوسیوں کی علامت نہیں رہی ہے، اس لیے آج مسلمان جو ہے ماسک لگا کر بھی پڑھ سکتا ہے، مگر اچھا اور بہتر طریقہ یہی ہے۔ مفتیان کرام آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ ماسک چہرے کو نہ چھپایا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو نہ چھپایا جائے۔ ہاں، جس کو عذر ہے، جس کو کچھ بیماری ہے، جس کو کچھ الرجی ہے، تو وہ انسان جو ہے ماسک لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے، مگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ ماسک نہ لگایا جائے نماز کی حالت میں۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ ہو سکے تو آپ صبح و شام غرارہ کریں، یعنی گرم پانی میں نمک ڈال کر آپ صبح و شام جو ہے غرارہ کیا کریں۔ ڈاکٹرز اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا ترجیح دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر وہ وائرس جو ہے آپ کے حلق تک پہنچا ہوا ہے، اگر آپ غرارہ کرتے ہیں تو وہ غرارہ اس وائرس کو جو ہے نا دفع کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو کم سے کم جو ہے آپ صبح شام نمک کے پانی سے جو ہے نا آپ غرارہ کیا کریں، کہ آپ مسافہ بھی کم کیا کریں، لوگوں سے مسافہ کم کیا کریں۔ یاد رکھیں مسافہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، مگر دن میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسافہ کرنا، زیادہ مسافہ کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ تو جب مستحب عمل ہے تو آپ اس کو ترک بھی کر سکتے ہیں، مسافے سے جو ہے نا آپ بچ بھی سکتے ہیں، مگر دن میں ایک دفعہ کرنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر آج چونکہ یہ بات بہت زیادہ رائج ہو رہی ہے کہ مسافہ کرنے سے بیماری پھیل رہی ہے، تو آپ احتیاط کریں۔ احتیاط کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کثرت سے آپ کو استغفار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہی سب سے بڑا حل ہے آج اس وائرس کو دفع کرنے کے لیے۔ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اعمال جو بھی برے اعمال ہیں اس سے توبہ کریں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اور اپنے برے اعمال سے آپ جو ہے نا بری الذمہ کا اعلان کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور صدق دل سے توبہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ،
तेरी रहमत की तुफैल इस वबा से और इस वायरस से हम सबकी हिफाजत फरमा। तो कसरत से आप इस्तिग़फ़ार किया करें। फिर तो सबसे आपको असल काम यह करना है, परवरदिगार आलम को आपको राजी करना है। जब हमारा रब राजी हो तो फिर जग राजी हो जाए। अब अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए आपको सबसे अच्छा काम और बेहतर काम क्या करना है? सबसे अच्छा और बेहतर काम यह है कि आप उसके हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लें। अगर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लेते हैं तो परवरदिगार आलम राजी हो जाएगा। इस बात की गारंटी है कि जिससे मुस्तफा राजी हैं उससे अल्लाह तबारक व तआला भी राजी हो जाएगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें कैसे राजी करना है? तो ऐसे राजी करना है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात पर बेशुमार कसरत से आप दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करें। आज तो वैसे कोई काम भी नहीं है, घरों में बैठे हुए हैं, कसरत से आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात पर दुरूद व सलाम निछावर करें, दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ये इल्तिजा करें कि या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सही लना अश्कालना। या रसूलुल्लाह हमारे तरफ नजर फरमाए, या रसूलुल्लाह हमारी हालत पर रहम फरमाए, या रसूलुल्लाह आज आपके करम की जरूरत है, या रसूलुल्लाह आप अल्लाह तबारक तआला से दुआ फरमाए कि परवरदिगार आलम इस वबा से हमारी हिफाजत फरमाए, इस वायरस से हमारी हिफाजत फरमाए, सारी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। मौजूद सामईन कराम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस बंदे से सबसे ज्यादा राजी होते हैं और खुश होते हैं जो आपकी बारगाह में सबसे ज्यादा दुरूद सलाम का नजराना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा क़द्री को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।